کہ آپ تصدیق کرتے ہیں کہ 29 ارب روپے کے آئی پی پی اور جو تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے لیے فنڈز دیے گئے ہیں جو قادر مندوخیل صاحب نے کہا؟ دیکھیں مجھے تو پتہ نہیں کہ ایک دن کی کوئی میٹنگ ہوئی ہو پی ایم کے ساتھ، تو نالج میں یہ نہیں ہے کہ ان کے کتنے فنڈز ہیں، لیکن اگر فنڈز جو بھی ہوں گے، اگر فنڈز کی بات ہے نا کہ اس پہ اختلافات ہیں، تو میرے خیال میں یہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ 16 مہینے میں فنڈز تو ملے ہیں نا، بے تحاشا فنڈز دیے ہیں۔ جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی تو فنڈز تو سب کو ملے ہیں۔ میں جون 2023 کا آپ کو مثال دیتا ہوں، جو کو فنڈز ملے تھے ڈسمبر 2022 میں، اور اس کے بعد وہ فنڈز کوئی ریلیز ہوئے غالباً جا کے فیب میں 23 میں۔ تو آپ اس کا حشر دیکھیں کہ سندھ میں کیا حشر ہوا ہے اس کا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں لاڑکانہ سے بلانگ کرتا ہوں، 22 بلین یہ پی اے سی جب میٹنگ لاسٹ تھی اگست میں ہوئی تھی، تو اس میں بھی یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ میٹر اٹھا تھا کہ 22 بلین جو ایم این ایز کو فنڈز دیے گئے تھے، 50 کروڑ ایک ایم این اے کو۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ سندھ میں کیا حشر ہوا اس کا۔ فروری میں ٹینڈر ہوئے ہیں، وہ ورک آرڈر نکلے ہیں جا کے مئی کے آخر میں، اور کنزیوم ہوئے ہیں ودن 1 ویک۔ جون کے فرسٹ ویک میں 500 ملین ایک کانسٹیٹیوئنسی میں ختم ہو گئے۔ 22 بلین ایک ہفتے میں ختم ہونا ناممکن ہے۔ تو بات ہے اگر فنڈز ملنے چاہیے، اگر وہ کنزیوم ہو صحیح ہے، پبلک پہ لگیں تو صحیح ہے نا۔ لیکن یہ شکوہ اس وجہ سے، تو اگر الیکشن کو یہ مانا جائے کہ الیکشن کمیشن، آبجیکشن تو کلیئر ہونا چاہیے نا۔ اگر فنڈز کا ہے تو فنڈز تو پہلے اس کی آڈٹ ہونی چاہیے، جو 2000 ان کا تو ترقیاتی فنڈز کے حوالے سے ہے، آپ کے بھی اعتراضات؟ نہیں، میرا آبجیکشن تو بالکل سمپل ہے۔ میں نے تو خود وہ پی ایس سی میں میٹر میں نے ریز کیا تھا، جس میں ہمارے نور عالم خان جو ہے نا آخر میں وہ چیئرمین تھے، تو میں نے کہا کہ 22 بلین جو سندھ میں لگے ہیں، تو وہ تو کم از کم پوچھیں کہ کہاں پیسے گئے وہ۔ اب میں ابھی بھی چیلنج کرتا ہوں، میں آپ کو کہتا ہوں آپ آئیں، ظفر صاحب اپنے بیرسٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، سب دوست چلتے ہیں، آپ دیکھیں وہاں کہ مطلب یہ فنڈز گئے کہاں۔ ایک ہفتے میں پیمنٹ ہوئی ہے، کنسرن جو ایم این ایز ہیں ان کو وہ فنڈز جو ہے ان کے لوگوں کو وہ جو ہے چیک مل گئے، سائٹ پہ کام ہی نہیں ہوا۔ یہ تو ہم نے اسٹینڈنگ کمیٹیز میں اٹھایا ہے ہر جگہ پہ، لیکن اگر مطلب فنڈز کو جواز بنا کے اور اس وقت اختلاف کرنا، اور آصف صاحب کا ایک اسٹانس ہے اپنا، آج انہوں نے تو کلیئر کر دیا ہے کہ مطلب یہ الیکشن جو ہے وہ شفاف ہوں گے انشاءاللہ، الیکشن کمیشن کوئی بھی ارریگولرٹیز نہیں کرے گا۔ بلاول صاحب کا اپنا اسٹانس ہے، وہ الیکشن کمیشن کے خلاف نہیں ہے، ان کا نون لیگ کے خلاف ہے۔ نہیں، بات یہ نہیں ہے، دیکھیں نون لیگ یا الیکشن کمیشن کوئی الگ چیزیں تو ہے ہی نہیں نا، مطلب تو مقصد ایک ہی چیز ہے، اس میں کوئی نئی کوئی بات تو ہے نہیں۔ اس آبجیکشن کیا کرنا چاہیے؟ الیکشن کمیشن ایک ادارہ ہے، نہیں، پی ایم ایل این ایک سیاسی جماعت ہے۔ نہ دیکھیں جی، بات یہ ہے نا، سب کو پتہ ہے، یہ 24.5 کروڑ پبلک بیٹھی ہے، ہم ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھے ہیں، یا میں اپنی پارٹی کے والے سے یا کسی اور پارٹی والے، جو حقائق ہیں تو وہ تو سب کو دیکھنے میں آ رہے ہیں نا، ایسی باتیں ہے نہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایٹ دا اینڈ، مگر یہ آپ کا الزام ہے نا، آپ نے ابھی تک ثابت نہیں کیا کہ الیکشن کمیشن اور پی ایم ایل این ایک کیسے ہیں، نہ ہی پیپلز پارٹی نے یہ ثابت کیا ہے۔ دیکھیں بات ہے، ہم تو الیکشن کمیشن کا، دیکھیں الیکشن کمیشن کا کام ہے فیئر اینڈ فری الیکشن کرانا، بالکل اس کا کام ہے سب پارٹیز کو ایکول موقع دینا، یہی ہے نا فری اینڈ فیئر الیکشن۔ جیسے سب کو آبجیکشن تھا کہ 2013 2018 کا الیکشن جو صحیح نہیں تھا، یا 2008 کا، یہاں تو یہ ہے کہ جو الیکشن جیت جاتا ہے وہ کہتا ہے میں صحیح تھا، باقی الیکشن صحیح نہیں تھے نا۔ اگر 2018 کے الیکشن، تو پھر آپ متفق ہے جو بلاول صاحب نے کہا کہ پہلے اعتراضات ختم کریں اور انتخابات میں یہ سمپل جائیں؟ چیز ہے، اگر واقعی ہمیں آگے بڑھنا ہے تو اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں ہے، سب پارٹیز کا ایک آپشن ہونا، ایک ہی موقف ہونا چاہیے، سب کو بیٹھ کے اس پہ کہ الیکشن کمیشن کم از کم فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے ماحول تو بنائے نا۔ ماحول کس، آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں، ماحول تو وہ نہیں ہے۔